بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی. انتہائی افسوسناک خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آج گلگت بلتستان سے. یعنی گلگت بلتستان جو کہ انتہائی خوبصورت ایریا ہے, اس کی جو پہچان ہے وہ ٹورزم ہے, لیکن آج جو میں آپ کو خبر آپ سے شیئر کروں گا وہ انتہائی افسوسناک اس صورت میں ہے کہ وہاں پر جو وزیر اعلیٰ اور گورنر سمیت بہت سے معاملات اس طرح کے سامنے آئے ہیں کہ 3 جو منسٹرز ہیں وہاں پر وہ انوالو پائے گئے ہیں اور ایک بہت بڑا کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. یعنی جو وہاں پر وزیر ہیں, وزیر جو ہے وہ لین دین کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, چیکس برآمد ہوئے ہیں, آڈیوز ویڈیوز اور ملاقاتیں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں. اور اس وقت معاملہ جو ہے وہ ہم دیکھیں, ایک طرف چلاس کا معاملہ ہے, دوسری طرف ہنزا کا معاملہ بن بیٹھا ہے. سٹوری آپ کے سامنے پہلے ہی ہوگی, تھوڑی سی میں آپ کو بریف بتا دوں. اگر کونسل کے الیکشن ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں, آپ کو پتہ ہے کہ نومبر میں الیکشن ہوئے ہیں جو کہ بہت پہلے ہونے تھے, لیکن اس کونسل کے الیکشن میں راجہ شہباز جو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ کرنل عبید اور دلشاد بانو نے طے کیے. وہ کیونکہ ہنزا کے تھے اور وہ ان کو یہ بار بار بتاتے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور 3 ممبر آپ کو مجھے دینا ہے. گلگت بلتستان میں کونسل ممبر بننے کے لیے آپ کو 5 ووٹس چاہیے ہوتے ہیں, اور 5 ووٹوں کے لیے انہوں نے 2 یعنی جو اپنے ہی علاقے سے ہیں, راجہ شہباز کا تعلق ہنزا سے ہے, تو دلشاد بانو اور کرنل عبید نے ان کو باقاعدہ طور پر گارنٹی دی, اور پھر 3 ووٹس جو ہیں وہ انہوں نے چلاس سے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حاجی گلبر ہیں, شاہ بیگ ہیں اور مولوی فضل رحیم ہیں, یہ 3 ووٹ انہوں نے باقاعدہ طور پر خریدے, جو کہ آپ تو سامنے آ چکا ہے کہ وہ خریدے گئے ووٹس, ان کے چیکس تقسیم یعنی پکڑے گئے ہیں, پراپرٹی کا لین دین ہوا ہے, باقاعدہ طور پر کچھ چیزیں خرید و فروخت ہوئی ہیں. تو یوں ہوا کیا ہے کہ رات کو قرآن پاک پر جو ہے وہ قسم بھی اٹھائی گئی, اور بات یہاں تک نہیں رہی, بات رہی کہ طلاق بھی دے دیں گے اگر کوئی ایک گروپ جو ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ جو کرنل عبید اور دلشاد بانو کے سامنے یہ گفتگو ہوئی اور راجہ شہباز بھی ہم موجود تھے. 3 جو چلاس کے ممبر ہیں یعنی دیامر کے ممبر ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ اگر کرنل عبید اور دلشاد بانو ووٹ نہیں دیں گے راجہ شہباز کو تو وہ 5 کروڑ پہ بھی دیں گے اور طلاق بھی دیں گے گھر میں. یہ پوزیشن ہے, اب افسوسناک صورتحال ہے, لیکن یہ نہیں ہوا. اس کے بعد شور شرابہ ہو گیا, اور اس سے بری خبر یہ ہے اور اس سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا انوالو ہونا اور گورنر کا انوالو ہونا, یعنی 20 جو نومبر ہے اس وقت تک گورنر اور گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی انوالو رہے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر گارنٹی لی اور راجہ شہباز کو کہا کہ جناب آپ اس کو کورٹ میں نہ لے جائیں, آپ چیف الیکشن کمیشن کے پاس نہ لے جائیں. ایون چیف الیکشن کمیشن کے پاس درخواست دے دی گئی تھی, یعنی وہ گارنٹی اٹھائی راجہ شہباز کی, جو ممبرز کی, کرنل عبید کی, کس نے, گورنر نے اور وزیر اعلیٰ نے گارنٹی اٹھائی کہ آپ کو وزیر بھی بنایا جائے گا اور ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو آپ کا نقصان ہے وہ پورا کیا جائے گا. اس کے بعد نہیں ہوا, معاملہ جو ہے وہ سامنے اب آ گیا. لیکن افسوس کی صورتحال یہ ہے کہ 62-63 کی جب بات کی جاتی ہے, ایک جو وزیر اعلیٰ ہو ایک صوبے کا اور ایک گورنر ہو, جب ان کو علم میں یہ چیز آئے تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً اس پہ نوٹس لیتے, فوراً پارٹی کی میٹنگ بلاتے, فوراً کابینہ میں ڈسکس کرتے, فوراً ہی اس پہ نوٹس ہوتا اور ایکشن لیا جاتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں نے اس معاملے میں وہ خود نہ صرف انوالو رہے بلکہ وہ گارنٹی بھی اٹھاتے رہے. اب صورتحال سارا کچھ آپ کے سامنے آ چکا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت امتیاز گلگتی, جو کہ گلگت کی سیاست اور خصوصی طور پر اگر ہنزا کی سیاست کی بات کریں تو بڑا گہری دلچسپی رکھتے ہیں, اور بہت پہلے سے یہ اس معاملے کو بڑی آواز اٹھاتے رہے کہ جناب گلگت بلتستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن اب بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. امتیاز صاحب بتائیے گا کہ یہ ہوا کیا ہے بیسیکلی, اور یہ جو اتنا بھی چیزیں آپ نے مجھے دی ہیں, آڈیوز ویڈیوز چیکس, اور اب تو پٹیشن کی بات ہو رہی ہے, نوٹس بھی چلا گیا, اب کچھ چیز باقی رہ گئی, یہ کیا ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں؟ شکریہ نبی ستی صاحب, آپ نے ہمیں مدعو کیا. دیر آیا درست آیا. بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو جی بی کونسل انتخابات جو ہونے جا رہے تھے اس کے اندر یہ جو پیچیدگیاں سامنے آ رہی تھی, ہم بھی سوشل میڈیا کے اندر دیکھ رہے تھے, اور راجہ شہباز کو جب انہوں نے ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کی وہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے گئے. تو یہاں تک جو چیکس تقسیمات ہوئی ہے, جو آڈیو کلپس ان کے آئے ہیں, جو پٹیشن دائر ہونے گئی ہے, ان کو جو نوٹسز لیگلی جو بھیجا گیا ہے, یہ آج ثابت ہوا کہ گلگت بلتستان کے اندر ہسٹری میں پہلی دفعہ کوئی ایسا اسکینڈل آیا ہے جو رنگے ہاتھوں یہ پکڑے گئے ہیں. میں حیرت اس بات کا ہوں کہ ریاست سے بھی یہ ہمیں لازماً یہ کہنا پڑ رہا ہے
کہ کل اگر ہندوستان کا کوئی اسرائیل کا کوئی ایجنٹ آ کر اربوں روپے لگا کر وہ اسمبلی میں آتا ہے تو ہماری تشخص جو ہے, ہماری جو شناخت ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ سب سے پہلے تو ستی صاحب یہ سوال ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ فوج کی طرف ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ فوج کو اس کے اوپر اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص کو اسمبلی بنا کے, آپ نے کیبنٹ بنا کے ایک عوامی مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی میں بھیج رہے ہیں اور اتنا بڑا اسکینڈل سامنے کھل کے آیا ہے. آپ نے یقیناً جو ہے نا آڈیو کلپس آپ نے سنی ہے دلشاد بانو کی, گلبر صاحب کی, اور دوسرا یہ عبید کی, اس طریقے سے جتنی بھی ان کی کابینہ ہے وہ کرپشن کی ایک نہ ختم ہونے والی ایک ہسٹری سامنے آ گئی ہے. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چلوں, جو سب سے زیادہ مشکوک جو پائی گئی, ہم جب اس کے اوپر بات کرتے تھے, یہی جگہ ہے وہ جہاں پہ ہم الیکشن میں ٹکٹ تقسیموں کی بھی بات کرتے تھے, جو آج ہم درست بھی ثابت ہو گئے اور سرخرو بھی ہو گئے. سب سے بڑی جو نااہلی ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان, اور گورنر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایونٹ میں جا کر نہیں اس کا مسئلہ ہم خود دیکھ رہے ہیں, نہ کہ وہ نوٹس لے لیتے کہ یہ کرپشن ہوا ہے, وہ خود دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ آرٹیکل 62-63 کو آئین پاکستان قانون کے تحت اگر اس کو استعمال کیا جائے, عدالتیں اس کو استعمال کریں تو عوام کی قانون کے اوپر اعتماد بحال رہے گا. اگر یہ نااہل نہیں ہوتے ہیں تو عدالتوں سے مجھ سمیت جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں نا, عدالتوں پہ یقین نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ایک میگا سیکنڈل ہے. جیسے ایک میگا پروجیکٹ کے اوپر یہ سیاست کر رہے تھے 450 ارب کی, یہ جو گلگت بلتستان میں جو فور سیل کا ووٹ بیچ کر طلاق تک بات آ گئی, زمینیں بیچنے کی بات آ گئی, مذہبی اسکالرز کو انوالو کیے گئے, ہمارے ریجنل کونسل کو اس میں جو ہے نا گھسیٹا گیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنایا, اور یہ ایک مذاق بننے جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سے یہ سوال ہے ستی صاحب, پوری قوم جو ہے, کیا واقعی قرآن پاک پہ حلف لیا گیا؟ کیا واقعی کوئی طلاق کی بات ہوئی؟ کیا واقعی باقی چیزیں ہو سکتا ہے یہ فیک ہوں ساری چیزیں؟ اور یہ کہا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ نے بھی اس کا, مطلب آپ افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا کہ وہ اس میں گارنٹی اٹھاتے ہیں اور وہ خاموش رہتے ہیں. اب اس کو چیف الیکشن کمشنر یا جو چیف کورٹ ہے وہ اس میں کیا, ان کا کیا رول ہوگا ویسے؟ چیف کورٹ کا یہ رول ہونا چاہیے, یہ اتنا بڑا سیکنڈل ہے. جو مدعی ہے راجہ شہباز جو ہے ابھی زندہ ہے, وہ مرا نہیں ہے. راجہ شہباز نے پٹیشن دائر کی ہے, لیگل ایک ان کو نوٹس جاری کیا ہے. تو باخبر ذرائع کے ذریعے لوگوں نے معلومات لیا کہ آپ نے یہ پٹیشن کیوں داخل کی ہے. تو چیکس ہم نے دیکھے ہیں ستی صاحب, ان کے آڈیو کلپس ہم نے سنے ہیں, ان کی ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں, کبھی رویریہ ہوٹل, کبھی سی ایم ہاؤس, کبھی گورنر ہاؤس کے ان کے کلپس ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی یہ کس طریقے سے بارگیننگ کر رہے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ کی 10 بندوں کو بٹھا کر یہ بارگیننگ کر رہا ہے. ایک گورنر جو ہے اسٹیٹ کا, وہ بیٹھ کر جو ہے نا بارگیننگ کر رہا ہے. الیکشن چیف کمشنر جو ہے صاحب جو ہے, ابھی ان کے طرف بھی ایک سوال نشان ہے. میں الیکشن چیف صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا را آپ آرٹیکل 62-63 کے تحت آپ چیف کورٹ میں آپ نے پیش ہونا ہے. آپ سے سوال کریں گے کہ آیا یہ میگا کرپشن میں یہ لوگ انوالو ہے یا نہیں ہے, وتھ ایویڈنس کی بات ہوگی. یہاں کسی کے اوپر ذاتیات کے اوپر کچڑ نہیں اچھالا جا رہا ہے. جو کرپشن ہوا ہے اس کے اوپر چیف کورٹ اس کے اوپر نوٹس لینے کی سخت ضرورت ہے. اور الیکشن چیف کمشنر جو ہے آرٹیکل 62-63 کے تحت اس کاغذ کو ایکسپٹ کرے, اور جو ہے نا جا کے وعدہ ماپ گواہ بنتے ہیں یا ان کے اپنے پاورز اتھارٹی کو وہ استعمال کرتے ہیں, وہ عدالت میں جانا ہوگا. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا جب یہ حلف اٹھا رہے ہیں اور یہ لوگ ویسے بھی راجہ شہباز بھی ہنزا سے ان کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کے ان کو ٹکٹ جاری ہوا ہے, اور یہ ایک سینئر وزیر اور ایک خاتون ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے, اور وہ باقاعدہ طور پر اس سے پہلے میں نے یہ بھی دیکھا کہ چیف آرگنائزر کو وہ لکھ کے خط بھیج رہے ہیں کہ ہمارا نمائندہ ہے راجہ شہباز. پھر کیا ہوتا ہے یہ راتوں رات, اگر رات 1 بجے تک یہ ساری ڈیلیں ہوتی ہیں, چیکس لیے جاتے ہیں, پیسے کی ریل پھیل ہوتی ہے, یہ صبح ہوتا کیا ہے؟ ووٹ کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ کس طرح تقسیم ہو رہے ہیں؟ ستی صاحب, سب سے پہلے تو نااہلی کا انتہا ہو گئی. وزیر اعظم عمران خان نے کے پی کے میں 18 سینٹ 20 کے قریب ممبران کو آؤٹ کیا تھا اس کرپشن کے کیسز میں جو انکشاف ہوا تھا. وزیر اعلیٰ کو یہ کام اسی دن ہی کرنا چاہیے تھا جب یہ سیکنڈل ایکسپوز ہوا تھا, لیکن وزیر اعلیٰ اس کے اوپر پردہ ڈالتا گیا. دوسری بات جو سیف اللہ نیازی کی جو بات ہے, جو اس کے لیے خطوط جو دلشاد بانو اور عبید نے جو لکھا ہے, اس کو تو انہوں نے اٹھا کے کارکنوں کی ڈسٹ بن پہ ڈالا, ان کے کاغذ ڈسٹ بن میں ڈال کر یہ پیراشوٹرز کو انہوں نے لانچ کیا. لانچ کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کے طرف سے یا آپ اس کو پریشر سمجھے یا اس کے ساتھ کوئی پیسوں کی بارگیننگ سمجھے, جو آپ کے سامنے یہ سامنے آیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ جو ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہے ابھی تک بالکل خرگوش کی نیند سویا ہوا ہے. گورنر اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے. کیا ہم اندھوں کے شہر میں رہتے ہیں؟ کیا اندھے لوگ بس رہے ہیں گلگت بلتستان میں؟ میں اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں اسمبلی میں اس سیشن کے اندر
इस नाअहली के केस को ये इंशाल्लाह उठाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के लोग तब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक इसके ऊपर अदालती कोई फैसला नहीं आता ये तो है। तहरीक इंसाफ है, अगर तहरीक इंसाफ के मेंबर्स, सीनियर वजीर, अगर मतलब 3-4 सीनियर वजीर हैं अगर मैं देखूं, यानी गुलबर हैं, शाबेग हैं, फिर मौलवी साहब भी हैं, और अगर उनको ये कुछ कैश की शक्ल में, जो मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो डाटा आया है, कैश की शक्ल में दिया गया, उनको जो है चेक्स दिए गए, फिर वो मज़ीद ब्लैकमेल कर रहे हैं जनाब कि हमें पैसा दें, और फिर यानी कुरान पर हलफ, और ये क्या हो रहा है यानी, और इसमें वज़ीर आला और गवर्नर का खामोश रहना। और अगर ये मामला इमरान खान तक जाता है तो आपको लग रहा है इमरान खान एक्शन लेगा या आंखें बंद कर लेंगे? देखिए, केपीके इलेक्शन जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन हारे हैं, इमरान खान साहब आज के तमाम, उस दिन से लेकर आज तक तमाम चैनल्स में कहता है कि टिकटें देने में गलतियां हुई है, बल्दियाती इलेक्शन हारे। दूसरी बात जो है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उस वक्त भी टिकटें देने में गलती हुई थी, पार्टी के लोग वर्करों को दीवार से लगा के पैराशूटर्स को लॉन्च किया था। अगर आज भी अगर वजीर आजम इमरान खान साहब अगर ऐसे फरसुदा निजाम के लोगों को अगर प्रमोट करते हैं या उस पर कपड़ा डालते हैं, तो मैं इनका मुस्तकबिल कहीं और देख रहा हूं सती साहब। दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर अपने एक आईन, मैनिफेस्टो, एक तरीकाकार है वर्करों को कंपनसेट करने का, वो तो हुआ नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई हुकूमत है या नहीं है, आप आवाम से सर्वे के मुताबिक पूछे, हम कहेंगे तो शिकायत हो जाएगी। तो दूसरी जो बात है कि इलेक्शन के अंदर जो स्कैंडल सामने आया है, हम उम्मीद रखते हैं रियासत पाकिस्तान से, आईन पाकिस्तान से, चीफ कोर्ट से, इलेक्शन कमिश्नर से, कि वो इसके ऊपर सख्ती से नोटिस लेंगे। जो कानून के मुताबिक सजाएं होती है उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट करने की अशद जरूरत है, वरना ये माजी की तरह हम ये सिलसिला इसको दोहराते रहेंगे और ये चलता रहेगा। बिल्कुल मैं इस पे मजीद खातून आज़ाद इस पे बात भी करेंगे कि जो बाकी मेंबर्स आए हैं, 6 मेंबर्स मजीद भी आए हैं, उसमें जो शबीर हसनैन है, अब्दुर्रहमान है, हशमतुल्लाह है, नून लीग के मेंबर हैं, फिर MWM के जो इत्तेहादी हैं उन पर भी सवाल उठाए, और अब्दुर्रहमान जो हैं उनके तो हवाले से पहले ही कुछ चीज़ें आई हैं, वो अभी आपके सामने रखेंगे। एक पूरे इलेक्शन जो कौंसल का है उस पर पूरे सवाल उठ गए कि वाकई ये तो सारा मामला चल रहा है, लेकिन कुछ लोग डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व हैं। यानी राजा शहबाज जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जिनको इस तमाम तर मामले में, जिनके पास तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, और वो खुद इस वक्त लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं अपने वकील के ज़रिए। डेफिनेटली अगर इलेक्शन कमीशन या चीफ कोर्ट में ये मामला जाता है, अब खदशा तो ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उससे पहले मैनेज किया जाएगा, और अगेन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की आंखों में पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर ये मामला जाता है, इसमें आप अंदाज़ा करें कि हाजी गुलबर्ग हैं, वज़ीर सेहत हैं, शाबेग हैं, वो भी वज़ीर सेहत हैं, फजल रहीम हैं, वो टेक्नोक्रेट हैं, सीनियर वज़ीर हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड उबैद, फिर दिलशाद बानो पार्लियामेंट सेक्रेटरी, और वज़ीर आला और गवर्नर, ये वो लोग हैं जो 7 लोग हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में, जिनको ये सारा इल्म है। तो ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। अब देखना यह है कि इसमें पार्टी क़यादत जो है, चीफ ऑर्गेनाइजर, इसमें क्या मामला करते हैं। अगर इमरान खान तक ये मामला जाता है तो उसमें क्या जो है वो रिजल्ट सामने आएगा। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद मजीद आपको मैं कल इस पर कुछ मजीद इंकशाफ बताऊंगा कि बाकी मेंबर्स के साथ क्या होता रहा है और कैसे जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं और आगे लाए अमल क्या होगा इस हवाले से। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।